السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں تو یہی سوچ رہا ہوں کیس بھی جھوٹا فیک ثبوت بھی کچھ بھی نہیں ملا ہے تو بندہ کو سزا کیسے ملی؟ جج نے کورٹ نے سزا کیسے دی؟ آپ کو فائن بھی لگا، جیل بھی جانا پڑا اور ڈپورٹ بھی ہوا، یا تو تینوں میں سے کوئی ایک فائن بھرنا پڑا، یا فائن بھرنے کے لیے کہہ رہا، یا تو جیل جانا پڑا، یا تو جیل جانے کے لیے کہہ رہے، یا تو صرف ڈپورٹ کا آرڈر آیا اور آپ کہہ رہے کہ بے قصور ہوں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ظلم ہوا مجھ پر. سر دیکھیں نا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں سر دیکھیں، کرمنل کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت نہ ملنے پر، صرف ڈاؤٹ آنے پر کیونکہ میں کیس ٹیپ کرتا تھا 10 سال تک ٹیپ کیا، اس لیے صرف ڈاؤٹ پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کیس میں بندہ بے قصور نکل آتا ہے. بے قصور مطلب دیکھیں عام لفظ بھی کبھی بھی یوز کرنا پڑتا ہے. بے قصور مطلب کورٹ چھوڑ دیتا ہے، پولیس چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. عام جملہ بھی یوز کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی لوگ یہاں پہ یو اے میں ہندی اردو سیکھنے والے نہیں سمجھتے. بے قصور یہ کیا؟ بے قصور بری نکلا، کیا بری نکلا؟ برات ملی، کیا برات؟ بری برات بے قصور یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بندہ کو نہ فائن بھرنے کے لیے کہا، نہ جیل بھیجا اس کو، نہ ڈپورٹ کیا، کیس ختم ہو گیا، فنش ہو گیا، کچھ بھی اس کو نہیں کرنا پڑا. کیس چلا تھا، بعد میں آخر میں جا کے بندہ نکل گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. ابھی دیکھ رہا ہوں ایک میرا کلائنٹ کے لیے کیس چلا رہا ہوں، کوئی ثبوت نہیں ہے، بیچارہ تدبیر سینٹر میں کام کرتا ہے. کلائنٹ تو آتے جاتے ہیں نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاؤس میٹ جو چاہیے ہوتی ہے کلائنٹ کو وہ نہیں ملتی تھی. یہ بھی عجیب سا الفاظ ہے اردو اور ہندی میں. تھی تا تو کرتے کرتے میں تھک جاتا ہوں. نہیں تھی ہاؤس میٹ، تو کلائنٹ نے کہا یہ بازو میں سائڈ میں تدبیر سینٹر اور ایک ہے، ان کے پاس ہو سکتا ہے، جا کے دیکھ لے. نمبر دیا فلاں آدمی کا. جب بندہ کے پاس جا کے دیکھے وہاں ملی، ہاؤس میٹ ملی اور لے کر گیا. 3-4 دن کے بعد وہ بھاگ گئی. دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا. مطلب وہ غصہ آیا کہ کیا ہے یار، خدامہ لے کر آیا، میں 3-4 مہینے بعد بھاگ جاتی ہے. اس کا نقصان ہوا نا. گیا تدبیر سینٹر میں، جہاں سے وہ لیا تو دیکھا کہ وہ تدبیر سینٹر ہی بند ہے. اس کے بعد جس نے دکھایا کلائنٹ نے، جس کے لیے میں کیس لڑ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، اس کو ڈھونڈا، نہیں ملا، نہیں ہے. چلا گیا تدبیر سینٹر میں جہاں وہ تھا پہلے، نہیں ہے، وہ بھی چلا گیا، کسی کو بھی نہیں ملا. تو جا کے کیا کیا اس نے؟ کیس کر دیا پیسہ نکالنے کے لیے. جج صاحب میں نے اتنا پیسہ دیا اور خدامہ لے کر گیا اور وہ بھاگ گئی. ابھی میں جب گیا واپس پیسہ ریٹرن واپس مانگنے کے لیے، نہ تدبیر ہے، نہ جو بندہ تھا جس نے دکھایا وہ ہے، اور نہ جس سے لیا میں وہ ہے. وہ تو نہیں ہے، سینٹر بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ تدبیر سینٹر اور جو تھا جس میں بندہ تھا پہلے کلائنٹ، وہ تو ہے، سینٹر ہے مگر بندہ نہیں ہے. کیا کرو جج صاحب؟ کیس بنا سینٹر پر اور اس بندہ پر، اس پر جس نے دکھایا، جس نے ہیلپ کی. اللہ کے واسطے جس نے ہیلپ کی، مدد کی، جاؤ میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے نکال کے دیتا ہوں. اس پر بھی کیس بنا اور جواب میں نے کیس میں لکھ کر دیا. جج صاحب دیکھے یہ جو ہے نا، ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اس کیس سے، نہ کوئی ایگریمنٹ، نہ کوئی بل جس میں اس کا نام ہو، کچھ بھی نہیں ہے، آتا پتہ ہی نہیں ہے. اس کا نام آیا کیسے کیس میں، لکھا کیوں؟ اس لیے جج صاحب میں چاہتا ہوں ان سے رفع دفع کرے، ان کو نکالے کیس میں سے، ان کا کوئی تعلق ہے نہیں. پھر انہوں نے، جس نے کیس کیا اس نے جواب دیا، جج صاحب بندہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کا پاس ہی آیا تھا، اسی نے مجھے دکھایا تھا، اسی نے پیسہ لیا، اس کی آئی ڈی میرے پاس ہے، یہی بندہ ہے، اس کو بھی انوالو رکھو کیس میں، اس کمپنی کے ساتھ، تدبیر کے سینٹر کے ساتھ. تدبیر وہ جو جس سینٹر سے لیا تھا وہ سینٹر کیا نکلا؟ فیک نکلا. کوئی لائسنس نہیں، کوئی رجسٹر بھی ہوا نہیں تھا، صرف بنا تھا، رجسٹر کرنا تھا، کیا نہیں، ہوا نہیں. اللہ عالم کیوں بنا تھا، لوگوں کو لوٹنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، ان میں اس کے پیچھے نہیں جاتا. تو اس نے کیا جواب دیا کیس کرنے والا؟ جج صاحب دیکھے ایسا لازمی نہیں ہے ایگریمنٹ میں یا تو بل میں اس بندہ کا نام ہو، یہ تو کمپنی کا نام پہ ڈیل تو کمپنی کے ساتھ کر رہے، مگر جو پریزنٹیٹیو مندوب، جو بندہ جس بندہ سے بات ہوئی، جس بندہ سے میں نے خدامہ لے کر گیا، پیسہ دیا، یہ یہی ہے. اس کا نام آنا لازمی نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے، جس پر کلائنٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، بھاگنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، پیسہ نہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، پکڑو اس کو. پھر میں نے جواب لکھا، آج فائنل جواب. جج صاحب سنیے ذرا کورٹ کو،
تدبیر کا جو سینٹر معمول جو نظام بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر سینٹر میں بہت سے وہ ہوتے ہیں منادی مندوب ہوتے ہیں, پی آر او بھی کہہ سکتے, مندوب کہہ سکتے. ہر ایک کا کام الگ الگ, ہر ایک کا کام ہوتا ہے کہ ہر ایک کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کلائنٹ کو کوئی ہاؤسمیٹ دے رہے تو آپ کا نام بل میں آئے گا, جس جو لے رہا اس کا نام بھی آئے گا باقی ڈیٹیل کے ساتھ. جو خدامہ جو ہاؤسمیٹ جا رہی ہے ان کے گھر کام کرنے کے لیے اس خدامہ ہاؤسمیٹ کا نام آئے گا, ڈیٹیلز باقی ڈیٹیلز بھی آئے گی. ساتھ میں مندوب جس نے دیا, جس نے لیا, جس نے ڈیل کی, اس کا نام, موبائل نمبر, ڈیٹیلز, کتنا پیسہ لیا, کب لیا, کتنا باقی ہے, سب کچھ لکھ کر آتا ہے. یہ ایک نظام ہے, سسٹم بنا ہوا ہے تدبیر سینٹر میں. تو جو بل انہوں نے دیا پرووائڈ کیا کورٹ کو, اس میں تو اس بندہ کا نام ہی نہیں ہے, میرے کلائنٹ کا نام ہی نہیں ہے, کسی اور کا نام ہے. جج صاحب دیکھے کیس کرنے والا کہہ رہا ہے کہ کمپنی کا نام ہوتا ہے اور کسی کا نام نہیں ہے, امپلائی کا نام نہیں ہوتا, پر اس میں تو نام ہے. تدبیر کا سسٹم نظام اور سسٹم یہ ہے کہ کس نے دیا, کتنے میں دیا, لکھا ہوتا ہے. تو اس میں لکھا ہوا آلریڈی, نام نکل آیا, موبائل میں نمبر بھی نکل آیا. تو جائے نا ان کو پکڑے, اس کو پکڑے جس نے دیا, پکڑے اس کو, ہاں پکڑے اس کو ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد مطلب یہ ہے اس میسیج میں, اس ویڈیو میں ثبوت نہ ہو تو کیسے بندہ کو سزا مل سکتی ہے. سول کیس میں کیسے اس پر آرڈر آ سکتا ہے پیسہ بھرنے کے لیے, ریٹرن دینے کے لیے. اور اس ویڈیو کو سننے والے کہیں گے بہت سے لوگ, یار انور بھائی شارٹ کٹ میں بناؤ, یار شارٹ ویڈیو بناؤ, کیا آپ ڈیٹیلز میں اتنی لمبی ویڈیو بناتے رہتے ہو. یار بتائے نا, مجھے بتائیے اس ویڈیو میں کیا جملہ, کون سا جملہ میں ڈیلیٹ کروں, کون سا لفظ اس میں سے نکالو, بتائیے. اور اس کی اسپیڈ بھی کرتا ہوں, ابھی 8 منٹ ہو چکے آلریڈی. اس کو میں اسپیڈ کر کے 6-7 منٹ میں لے کر جاؤں گا, 1 منٹ کم کر کے. اور کون سا جملہ اس ویڈیو میں ہے جو مجھے نہیں بولنا تھا, فضول میں بولا ہوں, تاکہ اس کو ڈیلیٹ کروں, آئندہ نہ بولوں. شارٹ کٹ بنا ہی نہیں سکتا. اگر جیسا کہ رہنے دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.